نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سات طبیہ کاری کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک آیت جو سورہ مریم میں ہے، مائی مریم علیہ السلام جب حاملہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے پاس اپنا پیغمبر بھیجا، فتمثل لها بشرا سویا، وہ بہترین قسم کا مرد بن گیا۔ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات بیان ہو رہی ہے، جس سے بائبل اور دیگر مذہبی کتب خالی ہیں۔ یہ قرآن نے یہ معمہ حل کیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کیسے تشریف لائے تھے۔ بشرن سویا، خوبصورت مرد۔ تو ان سے کہا کہ آپ کو لِحَبَلَ کی غلامن زکیہ، بہترین قسم کا ایک بچہ پیدا ہوگا۔ اور پھر ساتھ میں یہ بتایا انا رسول ربک، میں آپ کے رب کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہوں، قاصد بن کے آیا ہوں۔ مائی صاحبہ بپردہ رہا کرتی تھی، تو کہنے لگے انی اعوذ بالرحمن، میں تم سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، من کا ان کنت تقیہ، اگر تو ڈرنے والا ہے، متقی ہے، اللہ سے خوف رکھتا ہے۔ اب کیا ہے؟ کہا کہ آپ ایک بچہ جنم دیں گی۔ وہ کہنے لگے کہ ولم یمسسنی بشرا سویا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، میں کیسے بچہ جنم دے سکتی ہوں؟ فرمایا قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، یہ تیرا رب کا حکم ہے۔ خیر، یہ ایک دیکھنے کی چیز ہے، مطالعے کی چیز ہے، اور انسانی تاریخ کی ایک یوں سمجھے کہ لگی بندھی روٹین سے ہٹ کر ایک انہونی چیز بیان ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم کو بھی تو ہم نے پیدا کیا تھا، اسے عیسیٰ کو پیدا کیا۔ عیسیٰ کو تو چلو ماں میسر آ گئی، آدم کو تو نہ ماں تھا نہ باپ، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، قال کذالک، ایسے ہی ہوگا، یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ پھر آخر میں کہا وحسی الیک بجذع النخلہ، کہ جب وہ حاملہ ہوئی، زچگی کی حالت میں وہاں پہنچی، تو کہا کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے نا، جس تنے کے نیچے، اس سے ہلائیں تو آپ کو تازہ کھجوریں ملیں گی۔ آج بنیادی طور پر جو ہم بات بتانا چاہتے ہیں کہ کھجور جڑ سے لے کر بیج تک، ٹہنی تک، اس کی جو پولن ہوتی ہے، اس کے جو پھول ہوتے ہیں اس تک، اس کے پھل تک، اس کے چھلکے تک، یہ سب بہت قیمتی ہے۔ الحمدللہ میں نے کھجور پر جب تحقیق کی تو بہت ساری چیزیں میرے خود کے سامنے۔ آج ہم جو چیز بیان کریں گے وہ ہے کھجور کا بور، کھجور کا پھل۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام تعبیر کیا کرتے تھے، یعنی جو نر کھجوریں ہیں ان کا بور ہوتا ہے، انہیں مادہ کھجوروں پر وہ چھڑکا کرتے تھے، ان سے ان کی فصل اچھی ہو۔ آپ نے فرمایا اگر نہ کرو تو یہ بہتر نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے، ہم نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیں کہ کچھ کار نبوت ہوتے ہیں، کچھ انسانی زندگی میدان عمل کے تجربات ہوتے ہیں۔ اگلے سال جب دیکھا تو فصل مقدار میں بہت کم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز پیش ہوئی، تو آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا کے بارے میں بہتر سمجھتے ہو، تمہارے تجربات ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ میں نے تو ایک ایسے بات کی تھی، لہٰذا اب تم جو نر اور مادہ کا ملاپ ہے یہ کر لیا کرو، اس سے فصل اچھی ہوتی ہے۔ 8-10 مادہ کھجور پودوں میں ایک نر ہوتا ہے، ایک نر میں جو بور
اور جو پولن ہوتا ہے وہ تقریباً 10 کھجوروں کو بہترین طریقے سے بار آور کر سکتا ہے، حاملہ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 10 کے حساب سے یوں تو اس میں 1000 کے قریب اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 1000 کے قریب مادہ کھجوروں کی ضرورت کو پورا کر سکے، لیکن صحت مندی کے لیے 10 کے ساتھ ایک نر کھجور کا ہونا لازم۔ پھر اس کی مدت ہوتی ہے، جب یہ کھلتا ہے نا تو یہ تقریباً 18-20 دن، بعض نے 40 دن بھی لکھا ہے یہ ہے، اور مادہ جو ہوتی ہے اس میں 3-4 دن سے لے کر 8-10 دن تک بار آور ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی حاملہ ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے عورت ہوتی ہے کہ جب وہ ماہواری سے فارغ ہوتی ہے تو 2-3 دن ایسے ہوتے ہیں جن میں حاملہ ہونے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ خیر، آج ہم بور کے بارے میں بیان کریں گے، پھر جڑ کے بارے میں بھی، پھر اس کے بارے، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ مردانہ کمزوری کی شکایت کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جو جرثومے ہوتے ہیں یا مردانہ جو بار آور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو جو یہ کھجور کے جو پھول ہوتے ہیں نا، یہ ابھی میں آپ کو اسکرین پہ لگا، جو یہ پھول ہوتے ہیں نا، یہ بانجھ مرد کو بہترین طریقے سے بار آور کرنے کی صلاحیت بخشنے کی صلاحیت رکھتی۔ دیکھیں، قدرت نے کسی چیز کو ایسا نہیں رکھا۔ جو لوگ سوچتے ہیں اللہ ان کے راستے کشادہ کر دیتا ہے، تو مردانہ بانجھ پن کا علاج کھجور، نر کھجور کے اس میں بور میں رکھا ہے اللہ نے۔ آپ 3-4 گرام سے لے کر 8 گرام تک ایک مرد کو آپ دے سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ شام کو کھا لیں، اس کو آپ مناسب انداز میں خشک کر لیں، کیونکہ اس میں کیڑا بہت جلد لگتا ہے اور یہ خراب بھی بہت جلد ہوتا ہے، حساس چیز ہوتی ہے۔ دوسری ایک اور بات ماہرین نے لکھی ہے کہ جو مادہ بور مادہ کھجور میں بھی لگتا ہے، جب وہ نکلتا ہے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٌ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، تو اللہ نے مختلف انداز میں کھجور کو بیان کیا ہے۔ تو جب وہ پھول نکلتا ہے نا، ایسے شگوفہ پھوٹتا ہے، تو نر کا بھی نکلتا ہے اور مادہ کا بھی نکلتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان میں خاص وقت ہوتا ہے جہاں ان کا ملاپ کیا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو نر کھجور ہوتا ہے، اس میں ایک خاص قسم کی بو پائی جاتی ہے، جس سے شہد کی مکھیاں رغبت رکھتی ہیں، اور یہ بھونرے اور یہ اڑنے والے پتنگے یہ اس کی طرف لپکتے ہیں۔ لیکن قدرت کا نظام ہے یار، مکھیاں جاتی ہیں، شہد کی مکھیاں اس طرف جاتی ہیں، اس پر بیٹھتی ہیں، اس سے وہ جو مٹھاس ہوتی ہے یا جو ان کا من پسند ذائقہ ہوتا ہے وہ چوستے ہیں، اس سے کھاتے ہیں۔ پھر وہ جب اڑ کر ان مادہ کھجوروں پر بیٹھتے ہیں تو ان کے پیروں کے ساتھ ننھے ننھے سے وہ ذرات اس کھجور سے اس شگوفے سے اس طرف منتقل ہو جاتے ہیں، اور قدرتی طور پر یہ پیوند کاری ہوتی ہے، اور جو مادہ ہوتی ہے وہ حاملہ۔ لیکن دیکھیں، کھجور شگوفہ اس میں بھی نکل رہا ہے، پھول اس میں بھی نکل رہے، پولن اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، لیکن مادہ کھجور میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی طرف وہ رغبت کر سکے۔ نر کھجور میں ہے، اس کی طرف جاتے ہیں ہر پتنگا، ہر بھونرا اور ہر مکھی، شہد کی مکھیاں اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں، وہ پھر اس سے اپنی خوراک حاصل کرتی ہیں، پھر وہ اڑتے اڑتے جب ان تک پہنچتی ہیں تو قدرت اپنا عمل مکمل کر لیتی ہے۔ تو یہ جو کھجور کا جب وہ ہوتا ہے نا، شگوفہ نکلتا ہے،
تو اس سے آپ دیکھیں کہ 5-7 دن میں وہ کچھ کھل جاتا ہے، اس کے بعد 40 دن تک اس کی قوت برقرار رہتی ہے۔ تو کوشش کرے کہ پہلے 2 اشروں میں اسے آپ اکٹھا کر لیں، اسے مناسب انداز میں، نہ تو زیادہ گرمی ہو اور نہ زیادہ سردی ہو، اسے خشک کر لے۔ جب اس کی نمی ختم ہو جائے تو اس سے آپ پیک کر لے، اس سے ایئر ٹائٹ بوتل میں بند کر لے، اور اس سے 4 سے 8 گرام تک مناسب جسا ہے، جیسا میرا ہے، یہ ایک بس نہ تو موٹا ہے نہ پتلا ہے، درمیانہ سا ہے، اسے آپ 4 گرام دے سکتے ہیں۔ ایک بھاری اور ہیلتھی ہے، 30-40 کلو سے لے کر وہ 80-90-100 کلو تک ہے، اسے آپ 8 گرام تک دیں گے۔ اگر کوئی مجھ سے بھی گیا گزرا ہے تو اسے آپ 3 گرام 2 گرام بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ جو پاؤڈر ہے ان مردوں کے لیے جن میں وہ انگریزی میں کہتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون، یہ جو ہارمونس ہوتا ہے نا، یہ جسم میں قوت بڑھاتا ہے، قوت رجولیت بڑھاتا ہے، مردانہ قوت بڑھاتا ہے، اور یہ اس میں ہارمونس کا اضافہ کر کے اور مرد کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ باپ بن سکے۔ آپ بات سمجھے؟ آج کھجور کا بور جو ہے مردانہ بانجھ پن اور مردانہ جو ہارمونس ہوتی ہیں ان کے علاج کے لیے یہ قدرت کا بہترین اور انمول تحفہ ہے۔ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ میں ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے اور سوال و جواب بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے معاملات بھی ہوتے ہیں، میسیجز اور میلز کا بھی رپلائی کرنا ہوتا ہے، کچھ گھر کے بھی کوئی دھندے ہیں، تو اور بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں۔ میں کل آپ کو جڑوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ کھجور کی جڑوں کو استعمال کر کے خواتین کس طرح حاملہ ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، جو اوپر ہے نا بالکل اس کے سر پر وہ پھول جو لگتا ہے وہ مرد کے لیے اس مردانہ ہارمونس کو ایکٹیو کرنے کے لیے اللہ نے وہ رکھا ہے، اور جڑ میں جو ہے وہ خواتین کو حاملہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس سے بیدار کرنے کے لیے یہ جڑ میں اللہ نے رکھی ہے۔ اور جو درمیان میں ان دونوں کے پھول اور جڑ کے درمیان میں تنے میں جو پھل لگتا ہے، کھجور لگتی ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، بھائی کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کھجور کو، میں نے کسی روایت میں غالباً پڑھا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے جو چیز بنائی گئی تھی وہ کھجور تھی۔ اس وقت حوالہ یاد نہیں، اگر غلط ہو تو بھائی معاف کرنا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کی جو اب میں نے یہ روایت بیان کی ہے اس کا میں حوالہ سکرین پہ دے سکوں۔ اگر غلط ہو تو معذرت، میرا اس وقت ذہن یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے۔ اگر بھول ہو گئی تو مجھے ایک بشری تقاضے کے مطابق معافی دے دیں۔ تو کھجور جو ہے یہ اس کی انسان کی پھوپھی ہے، ٹھیک ہے نا، غالباً ایسے ہی کچھ الفاظ ادا ہوئے ہیں۔ تو یہ جو کھجور ہے نا انسان کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین غزوات میں جایا کرتے، ایک ایک دو دو کھجورے وہ کھایا کرتے تھے، پورا پورا دن جہاد کرتے تھے، تلواریں چلاتے تھے، سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر مشقت اٹھاتے تھے۔ تو یہ جو کھجور ہوتی ہے نا یہ قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ تو بار آور ہونے کے لیے دیکھیں بھائی، نسل تو مرد سے ہی چلے گی نا، مرد کے یخرج من بین الصلب والترائب، جو وہ قطرہ نکلتا ہے وہ انسان کی کمر سے ہی تو نکلتا ہے، انسان کی اندر سے تو وہ ماں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔
تو یہ جو پھول نکلتا ہے یہ مردانہ بانجھ پن کا بہت بڑا علاج ہے، قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ حکماء حضرات کو میں یہ کہتا ہوں آپ اسے اپنے معمولات میں شامل کریں، اور پھر یہ جو تجربات ہوں جو آپ کو کامیابیاں ملیں انہیں لکھیں، دوسروں سے شیئر کریں، تاکہ ہم بڑے بڑے بھاری برکم بلوں سے اور ادویات سے ٹیسٹوں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ دیکھیں جو لوگ بے اولاد ہوتے ہیں نا، ان سے پوچھ کر دیکھیں اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پھول ہوتے ہیں مردانہ بانجھ پن کا علاج ہوتے ہیں۔ میں کل عورتوں کے لیے یہ جو جڑ ہوتی ہیں ان کا استعمال بانجھ خواتین کے لیے کیسے کیا جاتا ہے اس پر میں کل بات کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔